دوسری طرف کراچی شہر میں غیر قانونی پارکنگ اور چارج پارکنگ شہریوں کی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ متعلقہ تھانوں کی پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے غیر قانونی پارکنگ کو ہٹانے اور مذکورہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بجائے ان کی سرپرستی سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیکیدار بلا خوف و خطر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ پارکنگ چارجز کے نام پر شہریوں کو دی جانے والی رسید پر سیریل نمبر تک موجود نہیں ہوتا۔ غیر قانونی پارکنگ سے حاصل ہونے والی رقم متعلقہ باثر ٹھیکیدار، متعلقہ تھانے دار، ٹریفک پولیس اہلکار اور ممکنہ طور پر بلدیہ کے افسران جیب میں جاتے ہیں ان کے، جس سے ایک جانب قومی خزانے کو ماہانہ کروڑ روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسے عالم میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے KMC کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب کراچی کی 106 مرکزی سڑکوں پر قائم 46 پارکنگ سائٹس پر فیس نہیں لی جائے گی، جبکہ 25 ٹاؤنز اور 6 کنٹونمنٹ بورڈز میں پارکنگ فیس برقرار رہے گی۔ پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب اور انجمن تاجران کراچی کے صدر جاوید شمس صاحب۔ رضوان صاحب، آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میئر کراچی کی جانب سے پارکنگ فیسوں کے خاتمے کے اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے شو میں لیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فری فیس کی بات کی، ہم نے یہ جو مطالبہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا اور ہمارا مطالبہ ماشاءاللہ مانا گیا۔ ہم نے میئر صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا، اس کے علاوہ ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی صوبائی وزیر بلدیات سے، ان کو بھی ہم نے لیٹر لکھا اور ہم نے آگے CM صاحب کو بھی لیٹر لکھا کہ جتنے بھی جو پارکنگ ہے یہاں سے فیس ختم کی جائے، کیونکہ یہاں جو ہے فیسوں جو پارکنگ فیس ہے وہ ہوتی 10 روپے اور لی جا رہے تھے 50 روپے، اور یہ ناجائز تھا اور نہ بیچارے عوام کو پتا تھا کہ بھائی کتنے فیس دینی ہے، نہ جو ہے لینے والوں کو پتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایکسٹرا فیس جو ہے لی جا رہی تھی، اس سے عوام بڑی مشکلات میں تھی۔ اور جہاں تک کہ میئر صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا یہ بڑا خوشائن ہے، اور اس سے جو اتنا بھی جو کرپشن کا بازار ہے یہ ختم ہوگا۔ ویسے بیسیکلی پارکنگ تو ویسے بھی فری ہونی چاہیے۔ آدمی جو ہے کہاں جو ہے پیسے دے گا، کبھی وہ ٹریفک کے چلان میں پیسے دیتا ہے، کبھی وہ جو ہے موٹر سائیکل اٹھانے میں پیسے دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ پارکنگ کی فیس میں پیسے دیتا ہے، کہاں بیچارہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ پیسے دیتا رہے گا۔ تو ایک اچھا اقدام کیا ہے میئر صاحب نے کہ بھئی یہ فیسیں ختم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پہ DMC میں اور جو ہے وہ بھی جو ہے، اور اس کے علاوہ ختم کرنی چاہیے، اس سلسلہ ختم ہو تاکہ یہ کرپشن ختم ہو۔ جمع کر رہے ہیں زائد، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس میں تو رضوان صاحب، آپ نے جو حکام بالا کو لیٹر لکھا تھا ان کی طرف سے جواب کیا موصول ہوا آپ کو؟ دیکھیے، جواب یہ موصول ہو گیا نا، میئر صاحب نے جو اعلان کر دیا کہ بھائی جو ہے ہم پارکنگ فیس ختم کر رہے ہیں، تو یہ اعلان ہی ہے ان کا۔ اب لیکن یہ جو ہے ختم ہونے بھی چاہیے اور ختم ہوگی انشاءاللہ، اور ہم آگے بھی لکھیں گے DMC اور جو متعلقہ طرف وہ بھی فیسیں ختم کریں تاکہ لوگ جو ہے بیچارے سکھ کا سانس لے سکیں۔ لوگ ویسے ہی بڑی تکلیف میں پریشان ہیں، مشکلات میں۔ موٹر سائیکل والا بیچارہ ایک جو ہے غریب آدمی ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے، وہ کس طرح جو ہے اتنی بھاری فیس جو ہے وہ دے سکے گا؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو KMC کے نام پر غیر قانونی پیسے وصول کرنے والوں کے خلاف اب قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی واقعی؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ ہیلو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میئر کراچی کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو غیر قانونی KMC کے نام پر فیس وصول کی جاتی تھی ان کے ذمہ داروں کو قانونی گرفت میں لایا جائے گا؟ بالکل قانونی گرفت میں لایا جائے گا، اور یہ ایک مشتہر بھی کیا جائے کہ کہاں KMC کی پارکنگ تھی، کہاں DMC پارکنگ تھی، کہاں CP تھی۔ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، DMC KMC، اور وہ DMC کے چکر میں رہتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کس کی پارکنگ ہے۔ تو جہاں بھی پارکنگ جو سائڈ ہے اس پہ لکھا جائے بھائی کہاں کی کون سی پارکنگ ہے، اور باقاعدہ اس کی فیس لکھی جائے۔ جو فیس بنتی ہے وہ بورڈ میں آویزن کیا جائے تاکہ عوام جو ہے جو فیس اگر بنتی ہے DMC کی 10 روپے تو 10 روپے ملے، کار میں اگر 50 روپے ملتی ہے تو 50 روپے ملے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ جو ہے پیسے وصول کیے جائیں اور لوگ جو ہے وہ اس پریشانی میں جو ہے دوچار رہیں۔ جب ٹھیکیداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جگہ ٹھیکے پر لی، ان کو ٹھیکہ دیتا کون ہے؟ اب آواز سن پا رہے ہیں رضوان صاحب میری؟ سعد کاظمی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
سعد کاظمی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میئر کراچی کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پارکنگ فیسوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وقار، میئر کراچی نے جو پارکنگ فیسوں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنی بھی پارکنگ سائٹس ہیں وہ مافیاز ڈیل کرتی ہیں. کہیں پر متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں پر عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں کسی اور جماعت کے، اور کہیں کوئی علاقائی جو بدماش قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ پارکنگ چلاتے ہیں. تو میئر کراچی تو صرف بیانات کی حد تک تو یہ بیان دے سکتے ہیں کہ وہ پارکنگ فیسوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو گراؤنڈ لیول پر دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پارکنگ کی یہ مافیاز چلا رہی ہیں، اور آج سے مافیاز نہیں چلا رہی. چاہے یہ میئر کراچی مصطفیٰ کمال کا دور ہو، چاہے میئر کراچی سابق میئر کراچی محمد اللہ خان صاحب کا دور ہو، ہر دور میں پارکنگ جو ہے وہ مافیا چلاتی ہے، اور یہ پیسہ مافیا کے پاس جاتا ہے. یہ کبھی بھی کے ایم سی کو یا سندھ حکومت کو اس کا پیسہ نہیں ملتا. سندھ حکومت کو اسے وہی پیسہ ملتا ہے جس کا یہ ٹینڈر لیتے ہیں اور ٹینڈر دیتے ہیں. تو باقی پارکنگ تو ساری مافیا چلا رہی ہے. اور یہ میئر کراچی نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ پارکنگ فیس معاف کر رہے ہیں اور کراچی کے شہریوں کو ریلیف دے رہے ہیں، یہ کراچی کے شہریوں کو ریلیف نہیں ہے. یہ ریلیف اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس سسٹم مافیا کے خلاف کوئی بھرپور آپریشن نہیں ہو جاتا. جی، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اعلان تو ابھی سامنے آیا ہے، تو اس اعلان کے سامنے آنے کے بعد آپ یہ وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس مافیا کے خلاف اب کوئی کارروائی کی جائے گی قانونی؟ نہیں، اس مافیا کے خلاف میئر کراچی تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اس مافیا کے خلاف کارروائی اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑے گی، یا اس مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی ایک ایسی کمیٹی بننی پڑے گی جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو. بغیر اسٹیبلشمنٹ کے انوالو ہوئے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر آپ صدر کا علاقہ دیکھ لیں تو وہاں پر جتنی بھی پارکنگز ہیں وہ پارکنگز مافیاز چلا رہی ہیں. اسی طرح آپ سرینا موبائل مارکیٹ کے اطراف کی جو پارکنگ ہے وہ پارکنگ کے ایم سی یا ڈی ایم سی کی طرف سے الاٹڈ پارکنگ نہیں ہے. وہ پارکنگ ماضی میں متحدہ لندن سے وابستہ لوگ چلاتے تھے، اب متحدہ پاکستان سے وابستہ لوگ چلا رہے ہیں. اسی طرح جو حیدری مارکیٹ ہے وہاں کی جو پارکنگ ہے وہ بھی متحدہ پاکستان سے منسلک افراد چلا رہے ہیں. ناز آباد کی پارکنگ دیکھ رہے ہیں، وہاں آدھی پارکنگ جو ہے پیپلز پارٹی سے منسلک لوگ چلا رہے ہیں، تو آدھی جو ہے وہ پارکنگ متحدہ پاکستان کے لوگ مل کے چلا رہے ہیں. تو یہ کے ایم سی کا تو عمل دخل ہے ہی نہیں. اس میں میئر کراچی اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو میئر کراچی جو ہے عوام کو صرف بیوقوف بنا رہے ہیں. صرف ایک اپنا بیان دے کر جان چھڑا لینا کہ پارکنگ معاف کر دی گئی ہے، پارکنگ فیس معاف کر دی گئی ہے، اس سے کوئی حل نہیں ہے. تاجران کراچی کے صدر جاوید شمس صاحب جوائن ہو چکے ہیں. جاوید شمس صاحب، ٹھیکیداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جگہیں ٹھیکے پر لی ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا اس پر؟ جی، بہت شکریہ آپ کا. اس حساس موقع پہ مجھے بولنے کا آپ نے موقع دیا. کراچی کی جغرافیائی صورتحال میں اس قسم کے واقعات بڑے مسلسل ہو رہے ہیں. ایک طرف تو میئر کراچی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف اینڈ شفاف دکھانے کے لیے شہری سطح پر اعلان کر رہے ہیں عوام کو کہ ہم نے پارکنگ جو ہے وہ ختم کر دی ہے. لیکن اس کے برعکس جو ابھی جو سعد صاحب نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ کراچی کے تمام ٹاؤنوں کے حدود کے اندر جو ہے وہ ابھی تک پارکنگ فیس جو ہے وہ لی جا رہی ہے. باقاعدہ پارکنگ کے لاٹ بنائے ہوئے وہاں پر آنے والے شہریوں سے پارکنگ فیس وصول کی جاتی ہے، اور اگر وہاں پر کوئی فیس نہیں دیتا یا وہ آؤٹ آف وے جا کر کسی دوسری جگہ پہ پارکنگ کرتا ہے تو اس کی گاڑی کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ تھانے میں یا ٹریفک پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کا چلان کیا جاتا ہے. تو کراچی کے شہریوں کو جو ہے مسلسل ایک عطاب میں رکھا گیا ہے. کراچی کے شہریوں کو نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ سننے کی اجازت ہے، نہ سمجھنے کی اجازت ہے. اور کراچی کا شہری اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ایون یہ کہ اب تک تو کراچی کے اندر وہ تمام رکھتے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی میں اب بہت سارے افغان جو باشندے ہیں وہ بھی پارکنگ الاٹ کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. گلشن اقبال 13A کے علاقے کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر گزشتہ دنوں بھی ایک افغان جو ہے شخص جو ہے وہ وہاں کا رہائشی جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے گھومتا تھا کہ جی مجھے میئر کراچی نے یا سٹی ڈسٹرکٹ کونسل نے جو ہے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے یہاں پہ پارکنگ کا. تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے جب آپ بندر بانٹ کی طرف جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو نوازنے جاتے ہیں، جب آپ اپنے پیسوں کی آمد کو بڑھانے جاتے ہیں. کراچی کو بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ پارکنگ کے نام پر دیا جائے، چاہے وہ پتھاروں کے نام پہ دیا جائے، چاہے وہ ٹھیلوں کے نام پہ دیا جائے.
اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پارکنگ کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک ٹھیلا مافیا بہت بڑی تعداد میں آ گیا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ٹھیلوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی تعداد میں انہوں نے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اسپیکر، اور وہ اسپیکر جو ہے وہ بجاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور عوام کا جینا حرام کیا ہوا انہوں نے. تو اس قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میئر کراچی یا ایڈیشنل آئی جی صاحب یا آئی جی سنگھ صاحب جو ہے وہ کیوں اقدامات کرتے، یا KMC کے دیگر افسران جو ہے جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے، جو ڈی سی صاحبان بیٹھی ہیں اختیارات لے کے، وہ کون لوگ ہیں جو ان کو بائی پاس کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے آج کے اس پروگرام میں جن چیزوں کو اجاگر کیا ہے وہ واقعی ہی اس لیول کی ہیں کہ جس پہ بات کرنی چاہیے. کراچی کا جو خوبصورتی ہے، کراچی کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور کراچی میں لوگوں کو نہ ٹھیک چلنے ہے کی جگہ ٹھیک ہے ملے جاوید گی. سعد کاظمی جی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا. سعد کاظمی صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ کی طرف آؤں گا. شہریوں سے روزانہ کروڑوں روپے بٹورے جاتے ہیں. اس پر عدالت کے بھی واضح احکامات موجود ہیں کہ غیر قانونی اور چارٹ پارکنگ بند ہونی چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں نا. یہ عدالت چاہے کوئی بھی احکامات دیتی پھرے، لیکن عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کے سب پیسے لے رہے ہیں. اب آپ ٹریفک پولیس جس کا کام ہے کہ اگر سڑک کے اوپر غیر قانونی پارکنگ ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے. اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو سسٹم کے ذریعے غیر قانونی پارکنگ چلاتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں کے ٹریفک سیکشن کے ایس او سے اپنے معاملات طے کرتا ہے. اپنے معاملات طے کرنے کے بعد ایک اس کا پرسنٹیج اس کو دیتا ہے. اس پرسنٹیج کے بعد وہاں ابتدا میں موٹر سائیکل پارکنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، چارج پارکنگ کا ایک قانون ہے. چارج پارکنگ کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی کو قانونی ٹھیکہ بھی دیا جائے گا تو اس ٹھیکے میں بھی صرف سنگل لائن جو ہے وہ پارکنگ الاؤ ہوگی، ڈبل لائن پارکنگ الاؤ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ صدر کے اندر سرینا موبائل مارکیٹ یا عبداللہ ہارون روڈ یا بولڈن مارکیٹ، آپ دیکھیں موٹر سائیکلوں کی 4 رو کی پارکنگ بنی ہوتی ہے. آدھی سڑک جو ہے یہ گھیر چکے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ طارق روڈ پہ دیکھ لیں. طارق روڈ پہ جب KMC چارج پارکنگ کا ٹھیکہ الاٹ کرتی ہے، طارق روڈ اللہ والی چورنگی سے لے کے بہادر آباد 4 مینار چورنگی تک، یہاں پر موٹر سائیکل کی پارکنگ الاؤ ہے، وہ بھی صرف سنگل رو پارکنگ الاؤ ہے. یہاں پر کار پارکنگ الاؤ ہی نہیں ہے. لیکن آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ 3 رو میں موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیکیدار اگر ٹھیکہ لیتا ہے تو وہ ٹریفک پولیس کو بھی پیسے دیتا ہے نا. جس نے اس غیر قانونی پارکنگ کو روکنا ہے، جب وہ اپنے پیسے لے رہا ہے تو وہ کیوں اس کو روکے گا؟ اچھا، اب اگر زیادہ کوئی معاملات وہ ہوتے ہیں، پریشر آتا ہے اوپر سے کہ جی ابھی یہ پارکنگ ہٹانی ہے، ختم کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر سسٹم انوالو ہو جاتا ہے، سسٹم اوپر سے کہلوا دیتا ہے اور معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. اربوں روپے پارکنگ کے نام پر جو ہے کراچی کے شہریوں سے بھتہ وصول کیا جائے گا. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ادارے سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہے پارکنگ کے نام پر شہریوں سے اربوں روپے کا جو ہے وہ بھتہ وصولی کی جاتی ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اس میں ٹریفک پولیس بھی انوالو ہے، اس میں لوکل پولیس بھی انوالو ہے، اس کے اندر ٹھیکیدار بھی انوالو ہے، اس کے اندر مافیاز بھی انوالو ہیں. اب ان تمام کو کنٹرول کون کرے گا؟ ان تمام کو کنٹرول ادارے کریں گے. لیکن ادارے پتہ نہیں کیوں اس سارے معاملات پہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جی جاوید شمس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا KMC اور DMC کے کرپٹ افسران، علاقہ پولیس، ٹریفک پولیس ایکشن آفیسر، یہ جو رشوت ستانی میں ملوث ہیں، ان کا قبلہ درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں سعد کاظمی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. یہ KMC DMC کے کرپٹ افسران، علاقہ پولیس، ٹریفک پولیس سیکشن آفیسرز کا قبلہ درست کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا قبلہ اس لیے درست نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی ٹریفک پولیس کے اندر افسران لگتے ہیں وہ ٹینڈر بھر کے لگتے ہیں. جب وہ ٹینڈر بھر کے لگیں گے اور وہ ٹینڈر کے پیسے دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنی ریکوری کہاں سے کریں گے؟ ٹینڈر کی وہ اپنی ٹینڈر کی ریکوری کے لیے اسی طرح کے 2 نمبر کام کریں گے کہ چارج پارکنگ والوں کو کہا کہ جی تم اپنی من مانی سے پارکنگ بنا لو سڑک کے اوپر اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو. اسی طرح پتھارے جو لگتے ہیں ان سے کہا کہ جی آپ ہم سے طے کر لو اور ہمارے پیسے ہمیں دے دو. تو بھائی جب تک یہ ٹینڈر سسٹم کے تحت افسران لگتے رہیں گے اس وقت تک آپ جو ہے معاشرے کو جو ہے اس برائی سے نجات نہیں دلا سکتے.
اچھا سعد کاظمی صاحب، لفٹنگ کے نام پر کاغذات کی عدم موجودگی، ہیلمٹ نہ ہونے سمیت مختلف مدوں میں ٹریفک چوکیوں پر 200 روپے سے لے کر 700-800 1000 روپے تک وصول کر لیے جاتے ہیں، جبکہ اس کی پرچی بھی شہریوں کو نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جو چوکیوں پر بیٹھے ہیں سارے پیسے انہی کے جیبوں میں جاتے ہیں. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا. کراچی پولیس نے اس کے اوپر بہت کام کیا. ان کو جو سینٹرلائز مشینیں دی گئی، جی آپ چالان اس کے اوپر کاٹیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایس او ہیں اور ہمارے جو ایس ایس پی ٹریفکس ہیں، انہوں نے بھی ہر ایس او کو ایک ٹارگیٹ دے دیا کہ تم نے دن میں 200 چالان کرنے ہیں. اب وہ اپنے 200 چالان صبح سویرے جو ہے لوگوں کو روک کے کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر سے لے کے شام تک کا، پیک آور شروع ہونے سے پہلے تک کا، جتنے بھی ٹریفک سیکشن کے اہلکار ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پر کونے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں موٹر سائیکلوں کو روکتے ہیں، ہیلمٹ کے نام پر ان سے 1000 روپے لے لیے. اسی طرح گاڑی والوں کو روک لیا. وہ پھر پیدہ گیری کر کے وہ کرتے ہیں جو ان کو افسران کو دینی ہوتی ہے، جو ان کو اپنے گھر بھی لے کر جانی ہوتی ہے، افسران کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت حال میں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ جتنے جرمانے بڑھا لیں اس سے سندھ گورنمنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جرمانے بڑھائیں گے اور اس سے سندھ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، آپ سمجھیں گے نہیں، اس سے فائدہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں ہوگا. اس سے فائدہ ان کرپٹ افسران کو اور ان کرپٹ لوگوں کو ہوگا جو اس سے وابستہ ہے. اچھا سعد کاظمی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کے ایم سی کو کیا ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ٹھیکیداری سسٹم کی طرف جو ہے کہ رجوع کرتی ہے؟ کیا ٹھیکیداری سسٹم اتنا ناگزیر ہو چکا ہے؟ کیا بلدیہ عظمیٰ چل نہیں پا رہی بغیر ٹھیکیداری نظام کے تحت؟ دیکھیں یہ بھی سسٹم کا ایک طریقہ کار ہے، یہ بھی پیسے کمانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے ٹھیکیدار کو دے دیا. حالانکہ آپ نے کے ایم سی کے اندر اتنے ملازم رکھے، آپ ان ملازموں کے ذریعے جو ہے وہ چارج پارکنگ چلائیں تاکہ ریونیو جنریٹ ہو. آپ ٹھیکیداروں کو اس لیے دیتے ہو کہ ٹھیکیدار وہاں پر بھتہ دے کے ٹینڈر لینا. جب وہ بھتہ دے کے ٹینڈر لیں گے تو حساب سے آپ کو رشوت کے پیسے ملیں گے، ورنہ یہ کے ایم سی خود نہیں چلا سکتی. آج سے پہلے کراچی کے اندر کے ایم سی کو چارج پارکنگ چلاتی تھی. لیکن جب سے یہ سسٹم نے سندھ کے اندر قدم جمانے شروع کیے ہیں، اس کے بعد ہر چیز میں ٹھیکیداری نظام آ گیا ہے. ہر چیز کا ٹھیکہ ہونے لگ گیا. ٹھیکے کی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ پیسے دیں، اتنے پیسے ایک جگہ سے ایک وقت میں آ جائیں، اور اس کے بعد ہر مہینے جو ہے وہ ہر ہفتے اور ہر مہینے جو ہے وہ الگ سے پیسے آتے رہیں. صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا سسٹم چلایا جاتا ہے. اچھا سعد کاظمی صاحب، یقیناً قانون میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے بھی سزا تجویز کی گئی ہے، لیکن ذمہ داروں کو سزا نہیں ہوتی، تاکہ اگر ہو جائے تو یہ سلسلہ تھم جائے. یہ سزا ان کو کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ کہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے، تو سزا کون دے گا ان کو؟ جب یہ سسٹم، بات یہ ہر آدمی جو تعینات ہوتا ہے وہ سسٹم کے تھرو آتا ہے، وہ پیسے دے کر آتا ہے. وہ جب پیسے دے کر آئے گا تو وہ لازمی سی بات ہے وہ کمانے کی نیت سے آ رہا ہے. جب کمانے کی نیت سے آئے گا تو سب سے پہلے وہ پیسے ریکور کرے گا جس کا وہ ٹینڈر بھر کر آیا ہے، پوسٹنگ پر آیا ہے. اس کے بعد وہ پورے 2 سال کے اپنے وہ پیسے نکالے گا کہ جی میں کسی طریقے سے اپنے جو پیسے لگائے اس کا انٹرسٹ وصول کر سکوں. اچھا اب ہمارا ایک ادارہ ہے محکمہ اینٹی کرپشن. محکمہ اینٹی کرپشن کا حال یہ ہے کہ بھائی اس کا وہاں بھی سسٹم چل رہا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کے سسٹم کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے ہر ٹاؤن کی سطح پر، ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر اپنے بیٹر مقرر کر دیے ہیں، اور انہوں نے جو ہے افسران سے معاملات طے کر لیے ہیں. اس کے بعد وہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہر ادارے میں ہو رہا ہے. تو یہاں چارج پارکنگ میں بھی یہی سب کچھ ہے. ڈائریکٹر چارج پارکنگ کو اگر آپ دیکھیں، اگر ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے خلاف تحقیقات کی جائے تو ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ کتنے اربوں روپے کی کرپشن صرف ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے انڈر میں ہو رہی ہے. اچھا سعد کاظمی صاحب، یہ جو ٹینڈر بھرے جاتے ہیں ٹھیکیداروں کی جانب سے، تو یہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر اس میں جو ہے کہ شامل نہیں ہو سکتا؟ اس کی اسکروٹنی وغیرہ نہیں ہوتی ہے کیا؟ جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے کیا؟ وقار ہوتی ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ریکارڈ پہ نہیں لائی جاتی نا. یہ تو انڈر دا ٹیبل معاملات طے ہو جاتے ہیں. ورنہ ٹینڈر کا جو ایک قانونی طریقہ کار ہے، سیپرا کے تحت جو ہے وہ ہے ٹینڈر ہوں گے. گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں سندھ میں تو رواج ہی بالکل چینج ہے. سندھ کے رواج میں ٹینڈر وہی ہوتا ہے جو کہ انڈر دا ٹیبل ہو.
اور چارج پارکنگ سے لے کے ہر روڈ بنانے کا ٹھیکہ ہو گیا, پانی کا ٹھیکہ ہو گیا, واٹر بورڈ ہو گیا, سب جگہ پر جتنے بھی ٹینڈر ہوتے ہیں وہ انڈر دا ٹیبل ہوتے ہیں. یہ ایک سندھ کلچر ہے, سندھ کا کلچر ہے, اور اس کلچر کو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. اچھا, ابھی جو میئر کراچی کی جانب سے حالیہ بیان سامنے آیا ہے تو یہ مطلب کراچی کے شہریوں پر یہ عذاب مسلط ہی رہے گا, اس کا مطلب ہے اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی غیر قانونی پارکنگ سے, یہ اسی مصیبت کا شکار ہی رہیں گے کیا شہر کراچی؟ اور یہ تو ایک سیاسی بیان ہے مرتضی وہاب کا, اس کا عوام کو ریلیف ملنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کے بیان کو 3 دن گزر چکے ہیں, آج بھی شہر میں نامعلوم افراد کار پارکنگ کی فیس وصول کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ فیس وصول ہو رہی ہے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طارق روڈ پہ گزشتہ دنوں اسی بات پہ کہ میئر کراچی نے جو ہے وہ چارج پارکنگ فیس جو ہے معاف کر دی ہے, لوگوں کی جھڑپیں بھی ہوئی ان لوگوں سے. اچھا, وہ غیر مقامی لوگ ہیں یہاں پر جو چارج پارکنگ وصول کر رہے ہیں, مافیاز کے لوگ ہیں. عوام اگر ان کو پیسے دینے سے منع کرتی ہے تو وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, ایک ساتھ 4 5 غیر مقامی لوگ آ کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تو ایک طریقے سے یرغمال ہوئے ہیں نا ان مافیاز کے ہاتھوں. شہری کہاں جائیں گے؟ یہ میئر کراچی جو ہے صرف اپنا سیاسی بیان دے کر اخبارات کی زینت بن کر میڈیا پر آ کر اس طرح کے جو ہے وہ سوچتے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے, لیکن بدقسمتی سے جو عوام جو کراچی کے شہری ہیں انہیں اس سے ان کا کوئی نجات دہندہ ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی نجات دہندہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو سارے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں اگر ان کے اوپر ایکشن ہو, ان کے خلاف کاروائیاں ہوں تو یہ سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اینٹی کرپشن اگر سنجیدگی سے سارے معاملات کو لے کر چلے تو یہ سب معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی چاہتا نہیں ہے نا کہ یہ سارے معاملات بہتر ہو. بہت بہت شکریہ سعد کاظمی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. دیگر مہمانوں کو بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا.